رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کرونا وائرس کتنا خطرناک ہے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں ابھی آسٹریلیا کی خوفناک آگ کا شور بھی نہیں تھما تھا کہ چین سے کرونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کی خبریں آنے لگیں۔ فی الوقت اس وائرس سے چین کے صوبے ہوبی کے شہری علاقے ووہان میں 26 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ مزید ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شہری علاقے ووہان میں 26 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جہاں جنوری کے آغاز میں اس وائرس سے متاثرہ پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ واضح رہے کہ ووہان کی آبادی 11.8 ملین سے زائد اور ہوبی صوبے کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے بڑے صوبے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی تیزی سے ساتھ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے چین کی حکومت کو سفر سے متعلق پابندیاں لگانی پڑی اور چین کے 10 شہروں میں مقیم تقریباً 20 ملین افراد ان سفری پابندیوں کی زد میں آتے ہیں۔ سفر پر فوری طور پر پابندی سے اس لیے لگائی گئی کہ محض 2 روز میں چین کے شمال مشرقی اور جنوبی صوبوں میں کورونا سے متاثرہ نئے کیسز سامنے آنے کے علاوہ ان صوبوں میں اس سے 2 اموات بھی ہوئیں۔ ہیلونگ جنگ نامی چین کا شمالی مشرقی یہ صوبہ ووہان سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور روس کے سرحد کے قریب واقع ہے، جس سے اندازہ ہوا کہ سفر کے باعث یہ وائرس تیزی سے دور دراز علاقوں میں پھیل رہا ہے اور زیادہ اموات کا خدشہ ہے۔ لہٰذا فی الوقت چین کے 10 شہروں میں ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے، یہاں تک کہ ایئرپورٹ تک کی حفاظتی تدابیر کے پیش نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ جمعرات تک اس وائرس سے متاثرہ 830 کیسز سامنے آ چکے تھے۔ چین میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے کے مطابق اتنی زیادہ آبادی والے شہر میں کسی وبا کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اگرچہ چین کی حکومت اس کی روک تھام کے لیے پورا زور لگا رہی ہے۔ کرونا وائرس ایک عام وائرس ہے جو عموماً میملز وہ جاندار جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ عموماً گائے، خنزیر اور پرندوں میں نظام انہضام کو متاثر کر کے ڈائریا یا سانس لینے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جبکہ انسانوں میں اس سے زیادہ نظام تنفس ہی متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ سانس لینے میں تکلیف اور گلے میں شدید سوزش یا خارش کی شکایت ہوتی ہے، مگر اس وائرس کی زیادہ تر اقسام مہلک نہیں ہوتی اور ایشیائی اور یورپی ممالک میں تقریباً ہر شہری زندگی میں ایک دفعہ اس وائرس کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ لفظ کورونا دراصل مصری زبان سے لیا گیا جس کے معنی ہیں سر کا تاج یا ہالہ ہیں۔ اس وائرس کا مشاہدہ صرف الیکٹران مائکروسکوپ سے ہی کیا جا سکتا ہے، جس میں وائرس کی شکل سولر کورونا سورج کے گرد لاکھوں میل پر مشتمل علاقہ جہاں پلازما پر جانب پھیلا ہوا ہے کی طرح اس باعث سے اس وائرس کو روکنا نام دیا گیا۔ کورونا وائرس کی زیادہ تر اقسام زیادہ مہلک نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے علاج کے لیے کوئی مخصوص ویکسین یا ڈرگز دستیاب نہیں ہے، مگر اس سے اموات کی شرح اب تک بہت کم تھی اور مناسب حفاظتی تدابیر کے ذریعے اس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر لیا جاتا تھا۔ مگر سال 2020 کے اوائل میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے چین میں اس وائرس کی ایک نئی مہلک قسم دریافت کی جسے نوول کورونا وائرس یا NCO نام دیا گیا۔ 2 ہفتوں میں اس مرض کا شکار ہونے والے مریضوں کی تعداد 300 ہو چکی تھی، پھر بھی اموات کی تعداد 10 سے کم تھی، مگر گزشتہ ہفتے نے صرف اس پھیلاؤ میں شدت آئی بلکہ اموات بھی زیادہ ہونے لگی۔ اگرچہ دنیا بھر میں ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا مکمل انتظام ہے، اس کے باوجود چین سے یہ وائرس امریکہ تک بذریعہ سفر منتقل ہوا۔ کرونا وائرس کس طرح پھیلتا ہے؟ عام طور پر یہ وائرس اس طرح متاثرہ شخص کے ساتھ ہاتھ ملانے یا اسے چھونے، جسم کے ساتھ مس ہونے سے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ علاقے جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہو وہاں رہائشی علاقوں میں در و دیوار، فرش یا فرنیچر وغیرہ کو چھونے سے بھی وائرس کی منتقلی کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو اس وقت دوہری پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ ووہان اور ہوبی گنجان ترین آبادی والے علاقے ہیں۔ یہ وائرس اس سے پہلے امریکہ، سعودی عرب، تائیوان، کوریا، جاپان اور تھائی لینڈ میں بھی پھیل چکا ہے، مگر وہاں کسی بھی علاقے میں صورتحال اتنی سنگین نہیں ہوئی تھی جتنی چین میں ہے۔ یہاں پر امر قابل ذکر یہ ہے کہ چین میں یہ وبا اس وقت پھوٹی جب کہ چاند کے کیلنڈر کی ابتدائی ہو رہی تھی اور
چینی عقائد کے مطابق ان کے لیے سال کا ایک اہم ترین وقت ہوتا ہے جب دوسرے شہروں میں رہائش پذیر یا ملازمت کے لیے جانے والے افراد بڑی تعداد میں اپنے آبائی شہروں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لہذا خدشہ ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کے پھیلاؤ میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ صورتحال سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے؟ انسان نے ترقی کی اندھا دھند تقلید اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کے چکر میں نہ صرف سیارہ زمین بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی کچھ ایسے روگ لگا لیے ہیں جو ہر آتے دن کے ساتھ کسی نئے علمبے ڈائریا یا تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شہری علاقوں کا پھیلاؤ اور تیزی سے بڑھتی بلکہ ہماری کنٹرول سے باہر ہوتی ان کی آبادی ہے۔ چین ہو یا بھارت یا کوئی اور زیادہ آبادی والا ایشیائی ملک، یہاں شہروں کی آباد کاری کی وقت کسی وبا یا قدرتی آفت سے بچاؤ کے لیے شاد و نادر ہی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور اسی باعث چین کو اس وقت سنگین صورتحال کا سامنا ہے کہ سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں پھوٹنے والی وبا اب دوسرے صوبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں کہ شہروں میں آمد و رفت کی وجہ سے یہ وبا دوسرے علاقوں تک نہ پہنچے۔ آبادی والے صوبے میں پھوٹنے والی وبا اب دوسرے صوبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ کسی کو پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ شہر میں آمد و رفت کو معطل کر دینے یا کچھ دن کے لیے زندگی مفلوج کر دینے سے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا۔ دنیا بھر سے ماہرین اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور سائنسدانوں کے مطابق ہر ایک متاثرہ شخص سے 1 سے یا 4 سے زیادہ گنجان آبادی علاقوں میں 2 سے 5 افراد میں وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے، لیکن یہ بھی محض اندازہ ہی ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پر تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا جب یہ معلوم نہ ہو کہ کون سے وقت اور کس علاقے میں اس وائرس کا شکار ہوا۔ لیکن یہ امر خوش آئند ہے کہ اب تک سامنے آنے والے کیسز میں صرف 25% ہی سیریس کیسز تھے۔ ماہرین کے خیال میں وائرس کے پھیلاؤ کو صرف شہروں میں آمد و رفت یہاں تک کہ روڈ بلاک کر کے روکا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ بالکل کسی سائنسی فکشن فلم کی طرح لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی آبادی پر مشتمل پورے شہر بلاک کر دیے جائیں اور لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ جائیں، مگر در حقیقت چین کے علاقے ووہان اور ہوبی میں کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ چین کی حکومت پر امید ہے کہ اس طرح وہ وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور آخر میں کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔